بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ سامعین، فتح مکہ کے دن جب ختم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہت سے کاموں سے فارغ ہوئے اور صحن کعبہ میں بہت سے مکہ والے آپ کے سامنے حاضر کیے گئے تو آپ نے ان سے پوچھا، اے مکہ کے لوگوں، بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کیا تمہیں ان ظلموں اور زیادتیوں کا بدلہ دیا جائے جو تم لوگوں نے غریب بے کس مسلمانوں پر کیا؟ سامعین، کیا آپ جانتے ہیں اہل مکہ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے اسی سلوک کی امید رکھتے ہیں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ سامعین، یہ سب اسی خدا کے کام تھے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا کہ اس وقت سے 10 سال قبل سورہ یوسف میں لکھی گئی پیشگوئی پوری ہو رہی تھی۔ 10 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ آپ اہل مکہ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ جب قرآن پاک میں یہ لکھا جا چکا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو وہی کرنا تھا، لہٰذا آپ جو مجسم رحمت تھے نے فرمایا، تاللہ لا تثریب علیکم اليوم، خدا کی قسم آج تمہیں کسی قسم کی سرزنش نہیں کی جائے گی۔ آج اس ویڈیو میں ہم انہی یوسف علیہ السلام کی کہانی بیان کریں گے۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی، یعقوب علیہ السلام کے 10ویں بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن پاک میں 27 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ ان کے نام پر ایک سورہ یوسف بھی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی جد و جہد کی تمام کہانی بیان کی ہے، اور کہانی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے احسن القصص قرار دیا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یوسف اور بنیامین ایک ماں کے بیٹے تھے۔ دوسرے 10 بھائی ان کے سوتیلے بھائی تھے۔ یہ خاندان کنعان میں رہتا تھا۔ یوسف علیہ السلام ابھی کم سن ہی تھے کہ انہوں نے عجیب خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو سنائی تو انہوں نے اسے راز میں رکھنے کو کہا اور منع کیا کہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام غیر معمولی حسین و جمیل تھے اور اپنی نفیس عادتوں کی وجہ سے بھی اپنے باپ کو بہت محبوب تھے۔ دوسرے بھائیوں کی نسبت یوسف اور بنیامین عمر میں ان سے کافی چھوٹے بھی تھے۔ یوسف کے سوتیلے بھائی ہمیشہ سے ہی یوسف سے اپنے دل میں حسد رکھتے تھے، جس کا یعقوب علیہ السلام کو اچھا خاصا ادراک تھا۔ یوسف کے اپنے والد کو خواب سنانے کے بعد ہی چند دنوں کی بات ہے کہ بڑے بھائی شکار کی غرض سے نکلے اور یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی خواہش کی۔ یعقوب علیہ السلام یوسف کو ان کے ساتھ بھیجنا تو نہیں چاہتے تھے، مگر بیٹوں کی ضد کے آگے جھک گئے۔ چونکہ یوسف کے بھائیوں کی نیت خراب تھی، انہوں نے یوسف کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور ان کی قمیص پر جانور کا خون لگا کر باپ کو جا کر بتا دیا کہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی اس بات پر یقین تو نہ کیا، مگر صبر اور دکھ کے کرنے کے سوا کیا کر سکتے تھے۔ ادھر کنویں میں گرے یوسف کو وہاں سے گزرنے والے ایک کاروان جو کہ پانی کی تلاش میں کنویں تک پہنچا تھا نے نکال لیا اور حسب رواج مصر لے جا کر ملک کے وزیر خزانہ کے آگے بیچ دیا۔ قرآن میں وزیر کو عزیز کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے، جو اس زمانہ میں ملک کے بڑے بڑے عہدیداروں کو کہا جاتا تھا۔ قرآن اور توریت کے مطابق عزیز کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام سے ناجائز قسم کی دوستی کرنا چاہتی تھی۔ یوسف علیہ السلام نبی اللہ کے نیک فطرت پاک باطن بیٹے تھے۔ انہوں نے اس پیشکش کو بھرپور طریقے سے رد کر دیا۔ زلیخا نے ہر ممکن کوشش کی، گو کہ شہر بھر میں زلیخا کے متعلق باتیں بھی ہونا شروع ہو گئی تھیں، مگر اس نے اس کی بھی پرواہ نہ کی اور اپنی سہیلیوں کو گھر میں بلا کر یوسف دکھائے۔ یوسف علیہ السلام چونکہ ایک غیر معمولی حسین نوجوان تھے، سہیلیاں بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں، مگر زلیخا اپنے مقصد میں کسی طور بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ ناکامی کے اس دکھ نے اسے یوسف کا دشمن بنا دیا اور یوسف سے بدلہ لینے کے لیے اور اپنی بے عزتی چھپانے کے لیے اور اپنے شوہر کے سامنے سچا بننے کے لیے اس نے اپنے شوہر سے خود ہی شکایت کر کے یوسف پر جھوٹا مقدمہ چلوایا اور انہیں جیل میں ڈلوا دیا، جہاں آپ 2 دوسرے مجرموں کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ جو خیر الماکرین ہے، اس کی تدبیر قید متین ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعبیر و رویا کا علم عطا کیا گیا تھا، یہی علم ان کے لیے قید سے نکلنے کا وسیلہ بن گیا۔ ہوا یوں کہ قید میں موجود ملزم ساتھی کی خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے کی، جو تھوڑے سے وقت میں منو ان پوری ہو گئی۔
ایک کو پھانسی ہو گئی اور دوسرا آزاد ہو کر واپس بادشاہ کے محل میں اسی ملازمت پر مامور ہو گیا۔ بس خواب کا یہی علم اللہ تعالیٰ کی احسن اور مضبوط تدبیر بنی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس نے اس کی طبیعت پر بہت اثر کیا۔ وہ اس کی تعبیر جاننا چاہتا تھا، کہیں سے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک یوسف کے ساتھ رہا ہونے والا ساتھی جو اب بادشاہ کے محل میں ملازم تھا، اسے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے موقع پر قید میں پڑا یوسف یاد آ گیا۔ حالانکہ قید سے نکلتے ہوئے اس نے یوسف سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بادشاہ سے جا کر یوسف کے متعلق بات کرے گا، مگر پہلے وہ بھول گیا۔ مگر اب جب کہ اسے کچھ یاد آ گیا تو اس نے بادشاہ سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ عزیز سامعین، آج یہ کہانی یہیں پر چھوڑتے ہیں، اس کا اگلا حصہ آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ خدا حافظ۔